بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان سے میرا اختلاف صرف اس بنیادی نقطے کے اوپر ہے، اور یہی ان کی ناکامی کا سب سے بڑا نقطہ ہے۔ اور اگر یہ میری بات ایک مان لیں تو یقین کیجئے بہت بڑی کامیابی ان کے حصے میں آئے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اب چونکہ یہ اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں تو لہٰذا گمان غالب یہی ہے کہ دنیا میں بھی بہت ہی پریشان ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے اس سوچ کے لوگ۔ جو بھی ہوگا، یہ کوئی خاص صرف عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے، جو بھی اس سوچ کا آدمی ہوگا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خاص کر آخرت کی کامیابی تو سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ پہلے آپ ان کا یہ ایک بیان سنیے، ابھی جو آج شاید یا کل انہوں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یعنی وکلاء کی ایک کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا ہے، کوئی ان کو یعنی سمجھانے والا لگتا ہے نہیں ہے، یا احساس دلانے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی احساس دلائے بھی تو میں سمجھتا ہوں یہ بات مانتے نہیں ہیں، اس انداز سے سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں۔ پہلے ان کا کلپ سنیے، اس کے بعد اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا۔ مدینہ کی ریاست، اللہ جب آپ کو کہتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو، تو مدینہ کی ریاست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور کیا ہوا تھا وہاں؟ وہ ریاست میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، میں اب دین کے سے ہٹ کے آپ کو بات کر رہا ہوں، میں ایز ایک تاریخ کا تجزیہ نگار بات کر رہا ہوں۔ 625 جنگ بدر، 313 لوگ لڑنے والے، 625 636 11 سال کے بعد یارموک کی جنگ ہوتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں، ورلڈ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے 11 سال کے بعد جو اس وقت کی سپر پاور تھی رومن بیزنٹائن ایمپائر، وہ یارموک میں مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی۔ 1 لاکھ ہوتی ان کی لڑنے والی فوج، تو 1 لاکھ فوج ان کی، تو 313 سے یہ پہنچ گئے تھے میرے خیال میں 35,000 تک۔ تو 35,000 کے سامنے سپر پاور پہلی گرتی ہے، اور اگلے سال قدسیہ میں جو دوسری سپر پاور ہے وہ ان کے سامنے گر جاتی ہے۔ 11 اور 12 سالوں کے اندر 2 سپر پاور گرتی ہیں۔ اب ذرا یہ سوچیں کہ وہ کیا انقلاب آیا تھا۔ وہی لوگ تھے، وہی عرب تھے جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ تو وہ کیسے ایک اتنا بڑا انقلاب آیا کہ وہ ورلڈ ہسٹری کہتی ہے کہ ایک دم دنیا کی تاریخ بدل گئی۔ اگلے 700 وہ انقلاب کیسے آیا تھا کوئی نہیں آپ کو بتائے گا، نہ آپ خود سوچیں گے کہ وہ انقلاب کیسے آیا تھا۔ یہ 313 سے پہلے بھی 13 سال مکی جو دور ہے اس کے اوپر بھی غور کرنا ہے۔ ابھی آگے جا کے یہ کلپ ذرا لمبا ہو جاتا، ورنہ وہ بھی میں شامل کرتا۔ عمران خان صاحب نے اس چیز کا ذکر کیا ہے بعد میں کہ انہوں نے وہ بت گرائے تھے، پہلے بت توڑے، فزیکلی بت توڑے، پھر کہتے ہیں کچھ اور بت تھے خوف کے بت، وہ بھی توڑے۔ تو بھائی وہی بت آج شکل اختیار کر گئے ہیں قبروں کی، مزار پرستی کی۔ وہ اگر بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور آپ ایک مزار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے، شرک شرک ہے، ایک ہی جیسی اس کی حیثیت ہے۔ تو آج اگر قوم کو اٹھانا ہے تو یہ بت پرستی جو قبر پرستی کی شکل میں مسلمانوں کے سامنے آ گئی ہے، یہ عرس ہو رہے ہیں، یہ میلے ہو رہے ہیں، وہاں قربانیاں ہو رہی ہیں، چڑھاوے چلائے جا رہے ہیں، بالکل یہی نقشہ تھا مکہ کا۔ اور اس ماحول کے اندر اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت اٹھائی تھی۔ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، بلکہ اقتدار تو وہ پیش کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم آپ کو اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ بات نہ کہیں، یہ جو ہمارے باوجداد کی خلاف ہے، اکثریت کے خلاف ہے۔ ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہم ان کے سامنے رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، جہالت ہے، نادانی ہے، یہ جانوروں سے بدتر وہ انسان ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ کے اندر رکھا جائے گا، بڑے بڑے سرداروں کو، وڈیروں کو، اور بڑے بڑے بادشاہوں کو، اور آپ کے ساتھ یہ جو مل گئے ہیں، چاہے بلال ہوں چاہے صہیب ہوں، اور ان کے بارے میں تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ جنت کے باغوں کے اندر گھومیں گے اور بڑی بڑی بادشاہت اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، تو کتنی ہماری انسلٹ کرتے ہو، ہم نہیں برداشت کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات نہ کہو
تو ہم مال کا ڈھیر لگا دیں گے آپ کے سامنے، بادشاہ آپ کو بنا دیں گے، سب کچھ بنانے کے لیے، لیکن یہ بات نہ کہو۔ اور اس کے جواب میں نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ یہی بات کہوں گا، یہی تو مسئلہ ہے، ایک ہاتھ بھی یعنی اس کی حمایت نہ کرے تب بھی یہی بات ہوگا۔ اور کہا ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، میرے سے یہ امید نہ رکھنا یا یہ دعوت غلبہ پکڑے گی یا میری جان جائے گی، بس یہ اس پر جا کے اینڈ ہوا تھا۔ اور وہ مایوس ہو گئے تھے کہ نہیں، یہ بات نہیں مانی جا رہی ہے۔ کبھی کہتے تھے قرآن کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی کر لو یا کوئی نیا قرآن لے کے آ جاؤ، تو ایک بات بھی ان کی نہیں مانی گئی اور اعلان کر دیا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کافروں سے کہہ دو۔ اس دور میں لاؤڈ سپیکر ہوتا یا میگا فون ہوتا تو لاؤڈ سپیکر کے اندر اعلان کیا جاتا کہ اللہ کے انکاریوں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو داتا کہنے والوں، دستگیر کہنے والوں، مشکل کشا اور حاجت روا کہنے والوں، واسطوں اور وسیلے والوں، رکوع اور سجدے والوں، تم جن کی عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا ہوں، میں نہیں رکوع کرتا ہوں، میں نہیں سجدے کرتا ہوں ان کے سامنے، ان کے مزاروں کے سامنے، نہ کسی زندہ پیر کے سامنے، نہ کسی مردہ پیر کے سامنے، اور تم کرتے ہو کرتے رہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ اس کا انجام تمہیں دنیا میں بھی پتہ چل جائے گا اور آخرت میں تو پتہ چلنا ہی چلنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ ہوا تھا، مکے میں رہنے نہیں دیا جا رہا تھا، مکے سے نکلو جی، 2 دفعہ حبشہ ہجرت کرنا پڑی، پھر 1 دفعہ مدینہ کی طرف گئے ہیں، وہاں بھی جا کے یہی مسئلہ یہود و نصارہ کے ساتھ جب پیچا پڑا ہے تو یہی عقیدے کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ، رد شرک کا مسئلہ، کفر بالطاغوت کا مسئلہ۔ وہاں جا کے الیکشن نہیں لڑے تھے نبی علیہ السلام نے، توحید کی دعوت دی تھی۔ عمران خان صاحب ذرا تو غور کرے، آپ کون سے انصاف کی بات کرتے ہیں؟ سب سے پہلا انصاف یہ ہے کہ شرک کا رد کیا جائے، توحید کی دعوت دی جائے، ایمان کی دعوت دی جائے۔ ان کھڑے بتوں کو، یہ جو مسلمانوں کے کھڑے بت ہیں، ان کو پڑے بت، ہندوؤں کا کھڑا بت ہے، مہاراج ان کا کھڑا ہے، اور مسلمان کا بابا پڑا ہے، جہاں جا کے آپ نے بھی سجدے کیے ہیں، اور کتنے ہیں علماء ہیں وہاں جا کے سجدے کر رہے ہیں، طارق جمیل صاحب حاضری دیتے ہیں، طاہر القادری صاحب حاضری دیتے ہیں وہاں جا کے، خاتم حسین رضوی صاحب جا کے وہاں بریانیاں بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں دل میں لے کے جاؤ تو سامنے سے حلوے کی پلیٹ آ جاتی ہے۔ بتاؤ اور کافری کیا ہے؟ یہی شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اس کے اندر اگر آپ کی موت آ گئی، آپ کے ویسے بھی خطرہ ہے جان کو، اور آپ کہتے بھی رہتے ہیں کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، موت کا ایک وقت مقرر ہے، چاہے شیر کی طرح مرو چاہے لومڑی کی طرح مرو، مرنا تو ہے۔ بھائی مرنے کے بعد جانا کہاں ہے؟ آپ شیر کی طرح مریں لیکن عقیدہ درست نہ کریں تو کیا کہاں جائیں گے؟ پتہ ہے ابو جہل کیسے مرا تھا؟ وہ گویا شیر کی طرح مرا تھا، مرتے دم تک اس نے کہا تھا، جب گردن کاٹنے کی اس نے کہا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ جب گردنیں رکھی ہوئی ہو تو پتہ چلے سردار کی گردن ہے۔ اس انداز سے اس کی اکڑ نہیں ٹوٹی تھی، آخری وقت تک نہیں ٹوٹی تھی۔ تو بتاؤ کہاں گیا وہ؟ تو عقیدے کی بات ہوتی ہے، یہ نہیں کہ بکے لہراؤ اور جناب یونیفارم میں آپ مر گئے ہیں یا آپ ملک کی حفاظت میں مر گئے ہیں۔ جمہوریت بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے، اس جمہوریت کی خاطر آپ مریں گے تو آپ کیا سمجھے اللہ نے آپ کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور آپ کے پیروکار جو اس راستے میں مر گئے ہیں، جمہوری راستے میں مرے ہیں، اقتدار کی جنگ ہے، یہ ایمان اور عقیدے کی جنگ نہیں ہے۔ کاش یہ عقیدے کی جنگ ہوتی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوگا پاکستان کے اندر، یہ دعوت آپ اٹھائیں کہ کسی مزار کو نہیں چھوڑا جائے گا، سب کو گراؤنڈ کیا، جس طرح آپ کہتے ہیں کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑا جائے گا، اسی طرح کہیں کسی مزار کو نہیں چھوڑا جائے گا پاکستان کے اندر، پھر پوری دنیا کے اندر کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ کون سی سنت کی بات کرتے ہیں آپ؟ یہ ہے سب سے پہلی سنت، یہ ہے نبی علیہ السلام کی اور تمام انبیاء کی پہلی سنت، یہ ہے کہ وہ توحید کو مانتے ہیں، ایمان کو مانتے ہیں، عقیدے کو مانتے ہیں، اللہ کو اکیلا معبود مانتے ہیں، وہ کسی اور کے سامنے سجدے نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے سجدہ کیا ہے یا دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں یا آپ کو کم از کم ٹوک نہیں رہے ہیں، محمود قریشی صاحب تو خود ایک خدائی کی گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے، جو آپ نے ابھی ان کو پتہ نہیں صدر اور پتہ نہیں چیئرمین مقرر کر دیا ہے۔ جس جماعت کا چیئرمین خدائی کے دعوے دار ہو، لوگوں کو اپنے قدموں کے نیچے بٹھائیں، ان سے شرنیاں وصول کریں، قبروں کے مجاور بنیں، عرس اور میلے کریں، تو بتاؤ یہ کون سا اسلام لے کے آئیں گے؟ کون سی مدینہ ریاست آپ بنائیں گے؟ یہ مدینہ ریاست بنے گی جس کے اندر مزاروں کے سامنے سجدے ہوں گے، پیروں کی پنڈلیاں دبائی جائیں گی، جمہوریت کا مشرکانہ نظام ہوگا؟ یہ مدینہ ریاست ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا آپ کا جرم کہ آپ دین کا نام لیتے ہیں اور اس کو صحیح بیان نہیں کرتے ہیں، اس کے معنی مفہوم کو بالکل بدلی کر لیتے ہیں، الٹ کر کے پیش کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ کون مانتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ بتائیے، کبھی کسی نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ کون سے کلمے کی آپ تشریح کر رہے ہیں؟ ذرا کہیں نا اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، یا علی مدد کرنا شرک ہے، یا رسول مدد کرنا شرک ہے۔ میں دیکھتا ہوں کون ووٹ دے گا آپ کو۔ کیوں؟ اسی الہ کا مسئلہ چھپانے کی وجہ سے ووٹ حاصل ہوتا ہے، عوام کی حمایت حاصل ہوتی ہے،
لیکن یاد رکھیے اللہ کی لعنت برستی ہے ایسی سوچ کے اوپر. یہ سب کے لیے میری یہی دعوت ہے. میرے پیارے بھائیو، ایمان خالص کی طرف آؤ. جس نے بھی اس ایمان کی دعوت کو قبول کیا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، اور دنیا میں اگر مار پیٹ پڑے، جیلوں میں ٹھوسے جاؤ، قید کر دیے جاؤ، قتل کر دیے جاؤ، اسی وقت جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ گے. یہ ہے دین کا فلسفہ، یہ ہے ایمان کا فلسفہ. اور اب جمہوریت کی وجہ سے، سیاسی جماعتوں کی وجہ سے، یا حتیٰ کہ انڈیا کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے، بیت اللہ کی حفاظت کی وجہ سے بھی اگر آپ مار جائیں، لیکن عقیدے کی آپ بات نہیں کرتے ہیں یا عقیدے کے اندر خرابی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کی آخرت برباد ہے، دنیا میں بھی ذلت اور خواری ہے. ابھی آپ خود اس دن کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم جتنے ریونیو اکٹھا کرتے ہیں، جتنے ہمارے اوورسیز بھیجتے ہیں پیسہ، وہ سارا قسط میں جاتا ہے اور سود کی قسط میں جاتا ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں سود کیا چیز ہے؟ سود اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرنے کے بعد آپ جیتیں گے؟ آپ کو ذرا اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کتنے بڑے بڑے ہمارے چیف جسٹس صاحب سے بھی یہی گزارش ہے، ہمارے آرمی چیف صاحب سے بھی یہی گزارش ہے. للہ غور کرو، چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، کتنے اس سے پہلے آئے اور چلے گئے. جس نے بھی ایمان کی بات نہیں کی ہے وہ کہاں چلے گیا معلوم ہے آپ کو؟ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں. یہ اور بات کہ آرمی کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں آرمی افسر ہوں الحمدللہ 7 پنجاب ریجمنٹ سے، اور 70th PMA میں لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا تھا. PA 23232 میرا نمبر ہے. اور یہی بات میں نے آج سے 38 سال پہلے، عمران خان صاحب آپ نے تو 27 سال پہلے یہ مہم شروع کیا، میں نے 38 سال ہو گئے، اور میں نے ایمان کی بات، یہی بات اپنی یونٹ کے اندر ہر جگہ آرمی چیف جو بھی بدلی ہوتی ہے میں ان کو ایک اپلیکیشن لکھتا ہوں، یعنی اپلیکیشن اس انداز سے ایک توحید کی دعوت بھی دیتا ہوں. دیکھو یہ میرا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے مجھے اپنے اندر سے نکال دیا، کوئی بات نہیں، لیکن مسئلہ ایمان عقیدے کا ہے. مسئلہ نہ صرف پاکستان کا ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا، اور اس سے آگے بڑھ کے پوری دنیا کے انسانیت کا ہے. آپ کو تو ماڈل رول ہونا چاہیے تھا، ماڈل رول پوری دنیا کی قوموں کے لیے. توحید کی یہ ایک عملی چیز سامنے آتی تھی کہ ہم اللہ کے علاوہ، مسلم میں اور غیر مسلم میں یہ فرق ہے کہ مسلم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرتا ہے، کسی اور کے سامنے یہ عزت دار سر نہیں جھکتا ہے، نہ بادشاہ کے سامنے، نہ کسی افسر کے سامنے، نہ گھوڑے کے سامنے، نہ دلدل کے سامنے، نہ جھنڈے کے سامنے، نہ کراٹے ماسٹر کے سامنے، کسی کے سامنے یہ اس طرح نہیں ہوگا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے. یہ ہے ایمان، یہ ہے توحید، اور اس کو جو مانے گا وہ بچ جائے گا، اور اس کو جو نہیں مانے گا جہنم منہ کھولے انتظار کر رہی ہے، یقین کیجیے. اور جن ملکوں کی آپ مثال دیتے ہیں اس پر بھی غور کریں. کبھی آپ سوئٹزرلینڈ کی مثال دیتے ہیں، کبھی آسٹریلیا کی مثال دیتے ہیں، کبھی چائنا کی، اور کبھی رشیا کی، کبھی فرانس کی، اور کبھی انگلینڈ کی، امریکہ کی مثالیں دیتے ہو پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو بتاؤ یہ جتنے آپ مثالیں دیتے ہیں، اس سے زیادہ اگر یہ خوشحال ہو جائیں، اس سے زیادہ فلاحی ریاست بن جائیں، یا پاکستان کو ان سے زیادہ فلاحی ریاست بنا دو، قانون کی بھی بالادستی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، لیکن کہاں جا رہے ہیں مرنے کے بعد؟ بتاؤ. فرانس کا جو صدر ہے وہ مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ وزیر اعظم کہاں جائے گا؟ انگلینڈ کا جو وزیر اعظم ہے کہاں جائے گا؟ کیونکہ ایمان عقیدے کی بات نہیں، توحید کی بات نہیں، شرک کے اوپر کھڑے ہیں. تو جائیں گے کہاں؟ یہ معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ابھی آپ نے پھر بھی شرماتے شرماتے کہا کہ میں اسلام کے علاوہ بات کر رہا ہوں. کیوں اسلام کی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے؟ یہ ذہنی مروبیت ہے، اور لوگوں کا خیال ہے، اکثریت کو دیکھنا ہے، انٹرنیشنل برادری ایک طرف ہے اور اللہ کی بات ایک طرف ہے. اسی میں آزمائش ہے آپ کی کہ اللہ کی بات مانو میرے پیارے بھائیو، کیونکہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، اور اس کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے. اور آپ اگر دنیا کی جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے بالفرض، میں بالفرض کے لیے کہتا ہوں، حالانکہ اتنا جلدی ہونے والا نہیں، بالفرض آپ کر لیں اور قانون کی بالادستی کر دیں، سب کچھ کر دیں، تو بتاؤ زلزلوں کو کیسے روکو گے؟ سیلابوں کو کیسے روکو گے؟ یالہ باری کو کیسے روکو گے؟ بیماریوں کو کیسے روکو گے؟ یہ اللہ کے عذاب تو آئیں گے آپ کی شرک اور کفر کی وجہ سے. تو اس وقت کیا کرو گے؟ سارے آپ کے قوانین ایک طرف رہ جائیں گے. لہٰذا یہ جو اللہ کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے نا، اس کو پہلے ٹھیک کرو، باقی سارے مسائل آپ کی چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے. یقین کیجیے آپ کے قرضے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. آپ کی یہ قانون کی بالادستی ہو جائے گی. پہلے ایمان تو درست کرو، پہلے ان مزاروں مندروں کو پیچھے ہٹاؤ، ان پیروں کو، جمہوریت کو پیچھے ہٹاؤ، پھر بالادستی ہوگی آئین کی، اور آئین قرآن اور اس کی تشریح صحیح حدیث کے اندر. یہ ہے آئین، اس کی کبھی کسی نے بات نہیں کی ہے. بس 73 کا آئین، بھٹو صاحب نے جو آئین بنایا تھا وہ کہیں اس کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو جائے، اور جو اللہ نے قوانین بنایا ہے اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ قضا ربوں کا، آپ کے رب کا پہلا اور آخری فیصلہ ہے
اللہ کے قانون کی پہلی شک یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کو داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں مانا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع اور سجدے نہیں ہوں گے، تعویذ گنڈے نہیں ہوں گے، جمہوریت کا نظام نہیں ہوگا۔ اگر یہ سارا ہوگا تو پھر لا الہ الا اللہ کے اوپر چوٹ ہے، اس کے اوپر پھر ایک اور لا چل گئی آپ کے ذریعے۔ یہ ہے امت مسلمہ کا جرم، اور پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے، ان کو ذلت اور خواری ہے۔ اور چاہے کشمیر میں ہندو مار رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، بوسنیا میں جو کچھ ہوا، برما میں جو کچھ ہوا، انڈیا میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، خود ہمارے اپنے ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے بندو اپنے مار رہے ہیں، اب غیروں کو کیا شکوہ کیا جائے، اپنے عزتیں لوٹ رہے ہیں، اب کسی اور کو کیا کہا جائے۔ اور بالفرض اگر ایمان عقیدے کی طرف نہ آئے، میری بات نہ مانی، تو یاد رکھنا یہ جو ایک برائے نام آزادی ہے نا، یہ بھی ختم ہو جائے گی، کہ ہندوؤں کی غلامی کے اندر تم نہ چلے جاؤ، اور اس وقت تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، فریادیں کرو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات اچھی لگے آپ رابطہ کیجیے، میں مزید آپ کی انشاءاللہ رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور بھی لوگ ہیں، صرف میں نہیں، یہ بات اور بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ بات یہ مولوی نہیں آپ کو بتائیں گے، یہ علی انجینئر نہیں بتائے گا، یہ طارق جمیل نہیں بتائے گا۔ اس کا دیکھو کیسا چہرہ سامنے آیا آپ کے سامنے، کیسے کیسے ان کے فنڈز ہیں، کرپشن ہے، ان کی بھی کرپشن ہے۔ فضل الرحمان کی کرپشن کون پکڑے گا؟ طاہر القادری کی کرپشن کون پکڑے گا؟ ادھر آپ نہیں بولتے ہیں، ادھر بھی بول رہے ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے جس طرح یہ کرپٹ ہے، وہ دینی لحاظ سے کرپٹ ہے، عقیدے کے کرپٹ ہے۔ تو جب تک ان کی خبر نہیں لی جائے گی، فرقہ بندی ختم نہیں ہوگی، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، اس کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے۔ صرف مسلمان ہیں، مسلم ہیں، مسلمین ہیں، یہ اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے۔ تو یہ ایمان عقیدے میں خرابی کی وجہ سے یہ ساری افراتفری ہے، ساری معیشت کیا ہے، معیشت کو رونا روتے ہیں، وہ نیچے گر گئی، اور اللہ فرماتا ہے اگر یہ بستیوں والے ایمان عقیدہ درست کر دیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں زمین اور آسمان کی برتوں کے پرنالے کھول دیتا ہے ان کے اوپر۔ تو بتاؤ اللہ کے وعدے کیا جھوٹے ہیں؟ آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا اللہ کی بات کے اوپر۔ کہیں مالک فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ تم سربلند رہو گے، تمہارا اقتدار ہوگا، تمہیں خلافت ملے گی، بادشاہت ملے گی، اتنی تو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا۔ پھر وہی پیری مریدی گھٹنے ان کے دبانے ہیں، اور بازار کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں مانگنی ہے، اندازہ لگاؤ، چادر چڑھانی ہے، بکرا چڑھانا ہے، اور یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق